السلام علیکم، میں ہوں سمیرہ بٹی، ماہر نفسیات۔ آج کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے وہ ہے ڈرگ ایڈکشن اور اس کا ٹریٹمنٹ۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کفایت حسین صاحب، جو کہ دی نیو لائف ریہیب سائیکیٹرک سینٹر کے CEO ہیں اور ڈرگ ریہیبلیٹیشن ایکسپرٹ ہیں۔ جی السلام علیکم کفایت صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، دی نیو لائف ریہیب سائیکیٹرک سینٹر کب سے کام کر رہا ہے اور یہ کہاں سے رجسٹرڈ ہے؟ دا نیو لائف ریہیب اینڈ سائیکیٹرک سینٹر اسلام آباد ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی سے ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ SECP سے، ٹریڈ مارک سے اور FBR سے بھی ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے۔ ہمارا جو ادارہ ہے گزشتہ 10 سال سے ہم کام کر رہے اور اسلام آباد میں 4 بڑے ریہیبلیٹیشن سینٹر ہیں ہمارے۔ اس میں ہمارے 3 میل کے لیے ہے اور ایک فیمیل کے لیے، اور تمام ریہیبلیٹیشن سینٹر ایک لگژری ایریا، ایک لگژری ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے، چاہے وہ میل کے ہے چاہے وہ فیمیل کے ہے۔ ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتائیں، جو نشے کے مریض آپ کے پاس آتے ہیں، میں چاہوں گی کہ آپ ان کے جو طریقہ علاج ہے اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں اور ہمیں بڑے آسان الفاظ میں بتائیں ہمارے آڈینس کو کہ کیسے علاج کیا جاتا ہے نشے کے مریضوں کا۔ سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ نشے کا علاج مشکل ہے بٹ ناممکن نہیں ہے۔ اس میں جو علاج کا طریقہ کار ہے، مریض یا تو خود ولنگلی ریہیبلیٹیشن سینٹر آتے ہیں یا ان کے پیارے ان کو لے کر آتے ہیں، یا مریض کو بائی انٹرونشن ہم ریہیبلیٹیشن سینٹر تک لے کر آتے ہیں۔ سب سے پہلے کسی بھی طریقے سے مریض کو ریہیبلیٹیشن سینٹر تک لانا، اور اس کے بعد سب سے پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ ڈرگ اسکریننگ پروفائل ٹیسٹ ہوتا ہے، جس میں ڈرگ ٹیسٹ کے اکارڈنگلی ہمارے سائیکیٹرسٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان کو کن کن میڈیکیشنز کی ضرورت ہے، ان کی کون کون سی ڈرگس پازیٹیو ہے، اس کے اکارڈنگلی وہ میڈیکیشن دیکھتے ہیں۔ جو سائیکیٹرسٹ ہے بیسکلی ان کے وڈرول کو، اس کی پین فری ڈیٹاکس کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ماہر نفسیات ہوتے جو ان کی کونسلنگ، گروپ تھیراپیز، 1-to-1 سیشن اور فیملی کونسلنگ کی جاتی ہے۔ ان کو وہ تمام تر اسکل سکھائے جاتے ہیں جو علاج کے بعد وہ اس کو اپلائی کر سکے اور نشے سے دور رہ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو اسپریچول تھیراپی ہے وہ اس پہ بھی ہم کافی زیادہ فوکس رکھتے ہیں، جس میں ہم نے شروع سے ہی انٹروڈیوس کروایا سورہ رحمان تھیراپی۔ اس کے علاوہ جو قاری صاحب ہے وہ قرآن کا درس دینا، حقوق اللہ اور حقوق العباد، ماں باپ کے حقوق، بہن بھائی حقوق، معاشرے میں ایک اچھا انسان کیسے آپ نے بننا ہے، نشے سے کیسے دور رہنا ہے، نشہ اسلام میں حرام ہے، اس حوالے سے کافی لیکچرز دیے جاتے ہیں۔ وہ مریض جو کہ ہمارے باہر ممالک سے آتے ہیں جیسے UK، امریکہ، کینیڈا، ان کو بہت سے ایسے مریض ہوتے ہیں جن کو نماز نہیں آتی، ان کو نماز سکھا دی جاتی ہے، غسل کے فرائض سکھا دیے جاتے ہیں، ایون کہ جب رمضان ہوتا ہے تو پراپر رمضان کے روزوں کی اہمیت بتا دی جاتی ہے۔ تو یہ ایک ہمارا روزانہ بیسس پہ سائیکالوجسٹ کا بھی لیکچر ہوتا ہے، قاری صاحب کا بھی لیکچر ہوتا ہے، اور سورہ رحمان کی تھیراپی بھی ہوتی ہے۔ اس کو ہم بیسکلی کہتے ہیں بایو سائیکو سوشل ماڈل کے تحت ہم علاج کرتے ہیں، اور یہ جو علاج ہے یہ UK کے طرز کا علاج ہے، ہم ان کے ماڈل کو فالو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح تو ابھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل لیول کا جو ہے وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو ڈرگس ہیں، جیسے جب پیشنٹس آتے ہیں وہ تو ڈفرینٹ کائنڈ آف ڈرگس کے ساتھ آتے ہیں، تو کیا سب جو نشے ہیں ان کا ایک ہی طریقہ کار جو ہے اس سے علاج ہوتا ہے، ایک ہی طریقوں کو فالو کیا جاتا ہے؟ جیسے اگر میں آئس کی بات کروں تو آئس کا علاج بھی کیا اسی طریقے سے ہوتا ہے؟ یہ تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا۔ دیکھیں، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی شخص ملٹیپل ڈرگس کے ساتھ آتا ہے تو ان کا ملٹیپل ڈرگس کے اکارڈنگلی ان کی میڈیکیشن ہوتی ہے، لیکن ایک پیشنٹ ہے وہ سنگل ایڈکشن کے ساتھ آتا ہے تو وہ ان کی سنگل ٹیسٹ کے اکارڈنگلی اس کی میڈیکیشن ہوتی ہے، کیونکہ جتنا زیادہ وہ کرونک ہوگا اتنا زیادہ اس کی میڈیکیشن ہوگی، اور جتنا زیادہ وہ کم یوزر ہوگا اس کو اس کی اتنی کم میڈیکیشن ہوگی۔ جیسے کہ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں، بہت سے ایسے مریض جو کہ کبھی کبھار نشے کا استعمال کرتے ہیں اور وہ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں، تو وہ خود ولنگلی اگر ہمارے پاس آتے ہیں، وہ چند ہفتوں میں ہم ان کا علاج کروا کے واپس بھجوا دیتے ہیں اپنی نارمل زندگی میں۔ لیکن وہ مریض جو کہ
کرونک ایڈکشن میں مبتلا ہے اور وہ ڈیلی بیسس پہ ہیوی نشہ لیتے ہیں اور ان کو مطلب اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے اور ان کو پین بہت زیادہ ہوتی ہے چھوڑنے میں, اور اس کو جب ریہیبلیٹیشن سینٹر تک لایا جاتا ہے تو ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے, چونکہ ایسے مریض جو کرونک ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ولنگلی علاج کے لیے نہیں آتے, بائی انٹرونشن یا فیملی ان کو ریہیبلیٹیشن سینٹر تک لے کر آتے ہیں. اس کے بعد ان کی جو میڈیکیشن ہوتی ہے, جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے, اس کا ڈیوریشن پھر زیادہ لگتا ہے. اور اگر یہاں پہ میں ایک بتا دوں کہ ایک نشے کا جو کمپلیٹ علاج ہے یہاں پہ 4 to 6 month جو ہے نا ہم ریکمینڈیڈ ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ کرتے ہیں. لیکن بہت سے ایسے مریض جو کہ کبھی کبھار نشہ کرتے تو وہ جلدی بھی ریکور ہو جاتے. لیکن یہاں پہ ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں کہ اگر کوئی شخص خود سے ولنگلی نشہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو یہ زندگی کی طرف, ایک نئی زندگی کی طرف پہلا قدم ہے, اور ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ اس نشے کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے جب ڈفرینٹ ڈرگس ہیں, ہارڈ ڈرگس ہیں, ان کے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, ڈیٹاکسیفیکیشن کرتے ہیں, تو اس کے لیے تو ڈاکٹرز کا ہونا ضروری ہے. تو یہاں میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کس قسم کے ڈاکٹرز وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, کون سے پروفیشنلز ہوتے ہیں جو کہ ٹریٹمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں. ایڈکشن ٹریٹمنٹ سینٹر میں سائیکیٹرسٹ کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ سائیکیٹرسٹ کے بغیر علاج ناممکن ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں اگر بتا دوں کہ ماہر نفسیات کا ایک بہت اہم رول ہوتا ہے, ماہر نفسیات کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو عالمی دین ہے, یہ 3 ایسے پروفیشنل ہیں جو کہ نشے کے علاج میں اپنے سکلز کے تھرو نشے کے مریض کو نجات دلانے میں ایک نئی زندگی کی طرف جو ہے نا وہ راہ ہموار کرتے ہیں. تو میں یہ بتا دوں کہ اگر کسی بھی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں سائیکیٹرسٹ, سائیکالوجسٹ اور عالمی دین, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہ راؤنڈ دا کلاک جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں, جو 24 گھنٹے آپ کے پاس ڈاکٹرز ہونے چاہیے, تاکہ جو ہے نا اس کے جو سائیکیٹرسٹ میڈیکیشن ایڈوائز کرتے ہیں تاکہ اس کو پراپر طریقے سے مانیٹر کیا جا سکے اور ان کے پین کو اور ان کے وڈرول کو بالکل منیمم کیا جا سکے تاکہ پین فری ڈیٹاکس ہو. کیونکہ ہمارے پاس جتنے بھی پیشنٹ آتے ہیں ہم اس چیز کی ان کو شورٹی دیتے ہیں کہ آپ کوئی بھی ڈرگز لے رہے ہو تو انشاءاللہ آپ کا جو ٹریٹمنٹ ہوگا, جو ڈیٹاکسیفیکیشن ہوگی, وہ بالکل پین فری ڈیٹاکس ہوگا, چاہے وہ کوکین ہے, چاہے وہ چرس ہے, چاہے وہ ہیروئن ہے, کوئی بھی ڈرگز آپ لیتے ہیں. الحمدللہ دی نیو لائف میں ہمارے پاس ایسی میڈیکیشن اویلیبل ہے جس سے آپ کو بالکل 100% پین فری ڈیٹاکس ہوتا ہے. تو جو نشے کے مریض ہیں کیا علاج کے بعد ہمیشہ کے لیے نشہ چھوڑ دیتے ہیں یا ریلیپس بھی ہوتے ہیں؟ دیکھیے میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ نشے کی جو بیماری ہے اس میں ہم فیملی کو پراپر طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں. جیسے کہ 3 سے 4 مہینے ریہیبلیٹیشن سینٹر والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے, آپ کے بچے کو ڈرگ فری رکھتے ہیں, ان کو پراپر وہ اسکل سکھاتے ہیں, ان کی پراپر کاؤنسلنگ کرتے ہیں, ان کو پراپر اسپریچول تھیراپی دیتے ہیں. لیکن علاج کے بعد جو اہم رول ہوتا ہے وہ نیکسٹ فالو اپ کا ہوتا ہے. اگر کوئی مریض یا کوئی بھی فیملی علاج کے بعد منیمم 6 منتھ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو 6 منتھ ریگولر بیسس پہ ان کو فالو اپ کے لیے لے کے آئے, ان کا ٹیسٹ ریگولر بیسس پہ کروائے. خدا نخواستہ آپ کا مریض کبھی بھی اس کا بیہیویئر چینج ہوتا ہے یا خدا نخواستہ کوئی 1 دفعہ 2 دفعہ ڈرگ لیتا ہے, آپ کو فوراً ریہیبلیٹیشن سینٹر سے ہیلپ لینی چاہیے تاکہ بر وقت اگر اس کا دوبارہ سے علاج ہو, اور وہ چند دنوں کا ہوتا ہے, وہ مہینوں کا نہیں ہوتا, تاکہ بر وقت علاج ہو اور دوبارہ سے وہ ایک نئی زندگی کی طرف آئے. ہمارے پاس جیسے نیو لائف میں بہت سارے جو ہے وہ اوورسیز پیشنٹس ہوتے ہیں, کینیڈا سے آتے ہیں, امریکہ سے آتے ہیں, ڈفرینٹ کنٹریز سے آتے ہیں, تو وہ کیسے یہاں پہ ایڈجسٹ ہوتے ہیں, ان کے لیے کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں, کس طرح وہ علاج کو کامیاب بناتے ہیں, یہاں پہ رہتے ہوئے ماحول کو کیسے اڈاپٹ کرتے ہیں؟ دی نیو لائف میں الحمدللہ ہمارے جتنے بھی ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہے کافی لگژری ہے, گھر جیسا ماحول ہے. ہمارے پاس تمام تر سہولیات ہے جو باہر ملکوں میں ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا گھر جیسے ماحول کے ساتھ ساتھ پین فری جو ڈیٹاکس ہے وہ ہوتا ہے. 24 گھنٹے پروفیشنلز موجود ہوتے ہیں. ان کے صبح سے لے کے شام تک ایک ہیلدی روٹین ہوتی ہے. انڈور آؤٹ ڈور واک ہوتی ہے جہاں پہ انڈور اور آؤٹ ڈور آپ گیمز کر سکتے ہیں, جیسے کہ والی بال ہے, کرکٹ ہے,
بیڈمنٹن ہے, ان چیزوں میں ان کو ہم بزی رکھتے ہیں. ساتھ ساتھ ہم ان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ نے ڈیلی بیسس پہ ایکسرسائز جم ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جو باہر کے طرز کا جو ہم علاج کو, جس علاج کے ماڈل کو ہم فالو کر رہے ہیں, اس طرح کی جو سہولیات ہے وہ ہمارے میکسیمم وہی سہولیات مل جائے, وہ اس طرح اپنے آپ کو بیزی رکھتے ہیں. تو جیسے پروسیس ہوتا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ فیملی جو وہ موٹیویٹ کرتی ہے, پیشنٹ کو یہاں تک لاتی ہے, تو تھوڑا ایک سوال یہاں پہ یہ بھی ہے کہ گھر والوں کو جب شک ہو جائے, کیونکہ اکثر دیکھا گیا پیشنٹس بہت ٹائم بعد جو ہے نا, جب ایڈکشن فل فلیج ہوتی ہے, پرابلم بہت بڑھ جاتے ہیں, تو وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں آتے ہیں. لیکن اگر شک ہو, اور شک ان کو پہلے سے ہوتا ہے, تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اگر ان کو اپنے بچے پہ شک ہو جاتا ہے تو تب کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیے, اگر کوئی بھی بچہ اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو کہ نشہ کرتے ہیں, یا وہ رات کو پوری رات وہ جاگتا ہے, پورے دن وہ سوتا رہتا ہے, یا کئی دن وہ جاگتا رہتا ہے اور وہ کئی دن وہ سوتا رہتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے. بر وقت اگر آپ اپنے بچے کا ڈرگ اسکریننگ پروفائل ٹیسٹ کروا دیں اور اس کا ڈرگ میں کوئی چیز پازیٹیو آتی ہے تو آپ اس کا بر وقت علاج کروا سکتے ہیں. لیکن بہت سے ایسے مریض ہوتے ہیں کہ جب فیملی ان کو بتاتے کہ آج ہم نے آپ کا ٹیسٹ لینا ہے, تو وہ کچھ دنوں کے لیے یا کچھ ہفتوں کے لیے ڈرگس کو چھوڑ دیتے ہیں. جب وہ ان کو یہ لگتا ہے کہ 4-5 دن, ہفتہ 10 دن ہو گئے, اب ہم پھر ماں باپ کو کہتے ہیں کہ ابھی ہمارا ٹیسٹ لے لے, تو اس طرح تو اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ نیگیٹو آ جاتا ہے, اور وہ بہت زیادہ وہ دھڑلے سے جو ہے نا وہ دوبارہ سے نشے کی طرف چلا جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بچے کا آپ نے ڈرگ اسکریننگ پروفائل ٹیسٹ کروانا ہے, ان کو بتانا نہیں ہے. کسی بھی ٹائم آپ رینڈملی اس کا ٹیسٹ لے سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ ایک دفعہ ٹیسٹ نیگیٹو آ گیا ہے اور آپ نے اس کو ہمیشہ کے لیے جو ہے نا وہ چھوڑ دیا ہے کہ یہ نشہ نہیں کرتے یا میں ویسے شک کرتے تھے. لیکن آپ کبھی کبھار جب بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ اس نے کوئی نشہ کیا ہوا ہے, تو جلد سے جلد اگر آپ دوبارہ سے ٹیسٹ کرواتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ اس ٹیسٹ کے ساتھ جو ہے نا اس کو کوئی بھی ڈرگس پازیٹیو آتی ہے اور بر وقت اس کو جو ہے نا ہیلپ مل سکتی ہے. سائیکالوجسٹ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اس کا رول کتنا اہم ہے نشے کے مریض کے علاج میں؟ کیونکہ میں نے اکثر لوگوں کو یہ دیکھا کہ وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ باتیں تو ہم بھی بہت کرتے ہیں, اپنے بچے کو ہم بھی یہ ساری چیزیں سمجھا چکے ہیں, بتا چکے ہیں, تو یہاں کیا فرق ہوگا؟ یہ تھوڑا سا بتائیے کہ سائیکالوجسٹ کا کیا رول ہوتا ہے. دیکھیے, اگر میں بات کروں ایڈکشن ٹریٹمنٹ میں یا جو ہے نا نفسیاتی بیماری پہ یا ڈپریشن پہ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل ہر گھر میں ایک ماہر نفسیات کا ہونا ضروری ہے, کیونکہ نشے کے ٹریٹمنٹ میں بہت اہم رول ہوتا ہے ماہر نفسیات کا. کیونکہ ایک وقت کے ساتھ ساتھ تو مریض ڈی ٹاکس ہو جاتا ہے, لیکن اس کے ذہن پہ کام کرنا ہے, ان کے ذہن سے چیزوں کو نکالنا اور ان کو اسکل سکھانا. جیسے کہ ہمارا پیشنٹ کو جو اسکل سکھاتے ہیں, ہمارا CBT ہے, 12 اسٹیپ ہے, اینگر مینجمنٹ ہے, بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ماہر نفسیات ہی سکھاتے ہیں. لیکن یہاں پہ میں ایک بتا دوں, جیسے کہ MBBS کے بعد اسپیشلائزیشن کی جاتی ہے, اسی طرح جو ماہر نفسیات ہے MSc کے بعد اگر آپ ADCP MS کرتے ہیں تو آپ اسپیشل جو ہے نا آپ پراپر ویلڈ ہوتے ہیں کہ آپ کسی بھی مریض کا سیشن پریکٹس کر سکتے ہیں اور آپ اس کا سیشنز میں ہیلپ دے سکتے ہیں. تو ایسے ماہر نفسیات جو کہ پراپر کنسلٹنٹ ہے اور پراپر طریقے سے ٹریٹمنٹ دیتے ہیں, تو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ پراپر کلینکل سائیکالوجسٹ ہو اور پراپر ان کی ہیلپ کر سکیں. تو کیسے نشے سے دوبارہ جو ریلیپس ہے, نشے کی طرف واپسی کو کیسے روکا جا سکتا ہے, اور اس میں فیملی کا کیا کردار ہے؟ دیکھیے, اگر شروع میں بتا دوں کہ نشے سے کیسے دور رہنا ہے, یا کسی نشے سے کیسے ہم اپنے بچوں کو دور رکھ سکتے ہیں, یا علاج کے بعد ہم ان کو کیسے نشے سے بچا سکتے ہیں, تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں. جیسے کہ بچے کو شروع سے ہی آپ ڈرگ سے دور رکھیں, ان کو ہیلدی ٹائم دیں, ان کو پراپر طریقے سے جو ہے نا نماز کے لیے پراپر گائیڈ کرے, جم کے لیے پراپر سے طریقے سے گائیڈ کرے, اور ان کے اوپر نظر رکھے. لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی بچہ نشے میں کی لت میں پڑ گیا ہے, یا وہ ٹریٹمنٹ کے بعد ریہیبلیٹیشن سینٹر سے آتا ہے, تو پراپر طریقے سے فیملی کو وہ اسکل سیکھنی چاہیے, تاکہ ان کا باہر جب مریض آتا ہے تاکہ اس اسکلس کے اوپر کام کر سکے. جیسے کہ دورانی ٹریٹمنٹ ہم فیملیز کو پراپر طریقے سے کاؤنسلنگ کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے علاج کے بعد
پیشنٹ کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے, کیا بات کرنی ہے, کیا نہیں کرنی. اسی طرح ہم ان کی ریکوری پہ جیسے کہ ہم شروع میں ایڈوائز کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو موبائل نہیں دینا, پیشنٹ کو پیسے نہیں دینے, یا پیشنٹ کو جو ہے نا نشے کی طرف سوسائٹی میں نہیں جانے دینا. یہ 5-6 مہینے ہوتے. تو اسی طرح اگر مریض ان چیزوں پہ اور فیملی ان چیزوں پہ کام کرتی ہے تو مریض بالکل نشے کی طرف جاتا ہی نہیں, بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے نشہ چھوڑ دیتا ہے. بالکل صحیح. اچھا, جیسے کہ نیو لائف ریہیب اینڈ سائیکیٹرک سینٹر ہے, یہ ایک سائیکیٹرک سینٹر بھی ہے, تو اس میں باقی ظاہر ہے جتنی بھی نفسیاتی بیماریاں ان کا ٹریٹمنٹ ہوگا. تو کون سی ایسی نفسیاتی بیماریاں ہیں جس کا علاج نیو لائف ریہیب سینٹر میں جو ہے وہ ممکن ہے؟ دا نیو لائف ریہیب اینڈ سائیکیٹرک سینٹر, کیونکہ ہمارے جتنے بھی نفسیاتی ڈس آرڈر ہے جس میں ڈپریشن ہے, انزائٹی ہے, بائی پولر, OCD اور بہت سی ایسی نفسیاتی بیماریاں جن کا علاج نیو لائف میں ممکن ہے. کیونکہ وہ مریض جو کہ انیشلی اسٹیج میں ہوتے ہیں, جیسے کہ ڈپریشن میں ہے یا کوئی انیشلی اسٹیج ہے ان کا, تو آؤٹ ڈور بیسس پہ وہ سائیکیٹرسٹ سے اور ماہر نفسیات سے ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں. لیکن وہ مریض جو کہ کرونک پیشنٹ بن جاتے ہیں, جیسے کہ شیزوفرینیا, بائی پولر یا OCD کے مریض ہے, تو ان کو پراپر جو میڈیسن نہیں لیتے گھر پہ, اور وہ یا میڈیسن لے کے پھینک دیتے ہیں اور گھر والوں کو کہتے ہیں کہ ہم نے میڈیسن لے لی ہے, وہ میڈیسن بیسکلی نہیں لے رہے ہوتے. تو وہ مریض جب ریہیبلیٹیشن سینٹر میں آتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پراپر طریقے سے میڈیکیشن ہوگی, پراپر طریقے سے ان کی کاؤنسلنگ ہوگی. تو ایسے مریضوں کو ریہیبلیٹیشن سینٹر کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ یہ ہمارے سائیکیٹرسٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, ہمارا پینل ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون سے نفسیاتی ڈس آرڈر کے ساتھ مریض کا ایڈمیشن ہونا ضروری ہوتا ہے, اور اس کا جو ٹریٹمنٹ پلان ہے وہ کتنا ہونا چاہیے. ماہر نفسیات اور سائیکیٹرسٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ کہ بھائی صاحب, بہت ہیلدی ڈسکشن رہی. ابھی لاسٹ میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے ڈرگس کے حوالے سے ہماری نیو جنریشن کو آپ؟ میں تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو میں ایک پیغام دوں گا کہ ہمیشہ اپنے بچوں پہ, اپنے ارد گرد نظر رکھے کہ کوئی خدا نخواستہ نشے کی لت میں مبتلا تو نہیں. اگر خدا نخواستہ کسی کا پیارا یا وہ خود نشے کی لت میں مبتلا ہے تو جلد سے جلد کسی بھی اچھے ریہیبلیٹیشن سینٹر سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں, مدد لے سکتے ہیں, تاکہ آپ دوبارہ سے اپنی نئی زندگی کی شروعات کر سکیں. ہماری بہت ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی ڈرگ ایڈکشن کے حوالے سے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ڈرگ ایڈکشن جو ہے اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. یہ بہت ہی جو ہے وہ ایک سیریس اور کرونک پرابلم ہے, اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کا علاج بہت اچھا علاج موجود ہے, اور اس طرح کے ریہیبلیٹیشن سینٹرز جو ہیں وہ اسلام آباد میں بلکہ پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں. تو بس جیسے ہی جو ہے وہ ہمیں پتہ چلے یا ہم اپنے بچے پہ شک ہو تو ہم ان کو آؤٹ ڈور بیس پہ بھی چیک کرا سکتے ہیں, ہم جو ہے وہ پروفیشنل سے ہیلپ لے سکتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں بر وقت جو ہے وہ ڈیسیجن لینا چاہیے, تاکہ ہم مزید جو کمپلیکیشنز ہیں, جو مزید رسک ہیں, چاہے وہ صحت سے ریلیٹڈ ہے, چاہے وہ فائنینشیل پرابلم ہے, چاہے وہ ریلیشن شپ ایشوز ہیں, جو بھی پرابلم ہے مزید ان سے بچ سکیں. اسی کے ساتھ اللہ حافظ. ہم انشاءاللہ پھر نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے.